کوشچن کیا کہ عورت جماعت کروا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے دیکھیں دو صورتیں ہیں کہ عورت امام بنے اور پیچھے مرد و عورت دونوں ہوں، تو یہ تو امامت بالکل عورت کی حرام ہے، نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف خواتین اپنی جماعت قائم کر رہی ہیں، ایک عورت ان کی امام بن جائے۔ اس میں ہم اصلاً جو فقہ حنفی کا اصول ہے، یہ مسئلہ وہ یہی ہے کہ عورت کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے جواز کا فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اگر کوئی عالمہ ہیں وہ خواتین کو بلاتی ہیں لیکن عورتیں نہیں آتی، نہ درس قرآن میں، نہ درس حدیث میں، نہ مسائل کی نشست کے اندر آتی ہیں۔ اب وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں صلاۃ التسبیح وغیرہ کے لیے بلاؤں تو یہ عورتوں میں بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے، جھوک درجوک آ جاتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے اس نام سے ان کو بلائیں اور وہ باقاعدہ امامت کریں اور جماعت ختم ہو، اور اس کے بعد وہ پہلی عورتوں کو کہہ دیں کہ اس کے بعد ایک مختصر سا درس بھی ہوگا، اور اس میں ایک اصلاحی بیان کریں جس میں عورتوں کو فرض نماز کی تلقین کی جائے، پردے کی تلقین ہو، شوہر کے ادب اور تعظیم کی، اسی طرح جو ظاہری باطنی گناہ ہیں ان کے بارے میں معرفت دی جائے اور ان گناہوں سے دور کیا جائے، تو یہ بہت ہی محمود چیز ہوگی، اس کو اچھا ہم کہیں گے۔ تو اس طرح کی کوئی اگر مصلحت صحیحہ ہو تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہیں جو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ جو خواتین آنے والی ہوں وہ اپنے گھر سے باقاعدہ اجازت لے کر آئیں، اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے، اور اجازت لیں، دھمکی نہ دیں یا خالی اطلاع نہ دیں، بچے کو سنبھال لینا میں جا رہی ہوں درس میں۔ اب وہ بیچارہ ارے بھائی سنو تو صحیح، اور نکل لیجیے برقع سنبھال کے، بس ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ یہ اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ زبردستی اپنا فیصلہ یا مرضی تھوپنا ہے، یہ غلط ہے۔ اجازت لیں، اور اگر غیر شادی شدہ بچی ہے تو اپنے بڑے بھائی یا والد صاحب جو بھی ہیں یا والدہ، ان سے باقاعدہ اجازت لے کر نکلیں۔ باپردہ نکلنا لازم ہوگا، اور محرم ساتھ ہو، یا کم از کم اگر شہر میں قریبی محلے میں جا رہی ہیں تو امینہ عورتیں ساتھ ہوں، نیک پرہیزگار عورتیں، سب 4 5 6 مل کر جائیں۔ راستہ پر امن ہونا چاہیے، عزت یا مال کے لٹ جانے کا کوئی خوف نہ ہو۔ جس گھر میں جا کے نماز ادا کرنی ہے وہاں مردوں عورتوں کا اختلاط بالکل نہ ہو، نہ کوئی بے پردگی کا اندیشہ ہو کہ جیسے بہنوں نے جا کے برقعے اتارے اب نماز پڑھ رہی ہیں تو کوئی مرد ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مقصود صرف نماز کی ادائیگی اور درس میں شرکت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ارے تم آ رہی ہو کہ نہیں آ رہی ہو، فلاں کے نے صلاۃ التسبیح کی جماعت رکھی ہے، ہاں آ رہی ہوں، تم سے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے، وہ ساس کے بارے میں، نندوں کے بارے میں، یہ پلاننگ بنا کے وہاں پہنچ گئی، وہاں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر آرام سے پورے دل کی بھڑاسیں نکال رہی ہیں، اور جب وہ رکوع میں جانے لگے تو فوراً آ کے شامل ہو جائیں۔ اس قسم کی اگر بھیانک اور مکروہ سازشیں کرنے کے لیے وہاں جانا ہو تو پھر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں مقصود جانے کا واقعی اللہ کی رضا ہو، اور نماز کی ادائیگی، اور اس کے بعد اصلاحی بیان سننا، اور پھر اس کے بعد جیسی وہ ختم ہو فوراً اپنے گھر واپس آئیں۔ یہ نہیں کہ اب بیٹھی ہوئی بات ہے تو شام تک بیٹھی ہوئی ہیں، یہ قیودات اگر لحاظ کیا جائیں تب کہیں جا کے اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے عرض کیے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہماری رائے سے اختلاف کرے، ان کو بالکل حق حاصل ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت خواتین کی جہالت کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں، ہماری ان تمام قیودات کے باوجود اگر کوئی تنقید کرے گا تو وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو شاید ان عورتوں کے معاملات کو اچھی طرح مشاہدہ نہیں کر رہا ہے۔ میرے پاس پوری دنیا سے میلز آتی ہیں، کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے لوگ پیغام بھیجتے ہیں، اور کس قدر فتنہ اور مصیبت ہے۔ اگر ایک عورت گھر کے اندر جاہلہ ہو، وہ گناہ کی معرفت نہ رکھتی ہو، پورے خاندانوں کا نظام بگڑا ہوا ہے۔ تو ہماری بہنوں کو کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مردوں کی بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہن ایک گھر کی ملکہ ہوتی ہے، بہن پورے گھر کو لے کر چلتی ہے، مرد تو باہر نکل جاتا ہے۔ خواتین کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر وہ حکمت اختیار کی جا سکتی ہے کہ جو اس موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق ہو اور اصلاً خلاف شرع نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ مشورہ دیا ہے، تو بہرحال اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ ایک